نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق الله العظيم. السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے شروع کریں گے. جہاں تک اللہ پاک نے چاہا اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل کتاب کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرا رہے ہیں اور ان کو خطاب فرما رہے ہیں. اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہے؟ اہل کتاب سے تمام مفسرین کے نزدیک یہود اور نصارہ مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہی اہل کتاب ہے، یعنی یہ اللہ کی کتابوں پر عمل کرنے کی یہ مانتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارا پیغمبر ہے، اور عیسائی یعنی نصارہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور انجیل ہماری کتاب ہے. باقی زبور کی بات تو زبور کے لوگ آج کل کے زمانے میں نہیں ملتے، لہٰذا ان کا ذکر نہیں ہے. جو دو قومیں آج کل دنیا میں مل رہی ہیں مسلمانوں کے علاوہ جو اہل کتاب کہلاتی ہیں، وہ یہود ہے اور نصارہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خطاب فرما رہے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں، وبینکم اور تم میں، اللہ نعبد الا اللہ، کہ بندگی نہ کریں ہم مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور شریک نہ ٹھہرائیں گے اس کا کسی کو، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور نہ بنائیں گے کوئی کسی کو اربابا رب من دون اللہ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یعنی جتنے بھی اہل کتاب ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہے، وہ اوپر جا کر کسی نہ کسی ایک آخری درجے میں وہ اللہ پر کسی نہ کسی درجے میں ایمان رکھتے ہیں.
اور اسی طرح یہود اور نصارہ تو خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن نیچے جا کر پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک کر دیتے ہیں، جس طرح کہ یہودوں کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عزیر ابن اللہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا دونوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپنے علماء ہیں ان کو رب مانتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے، جو بعد میں مسلمان ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی شاید اس آیت کو پڑھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم تو یعنی اس وقت یہ نہیں مانتے تھے، یعنی ان کو رب نہیں مانتے تھے اپنے علماء کو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ جب وہ عالم یعنی تمہیں کوئی بات بتاتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، چاہے اللہ پاک نے ایک چیز کو حلال کیا ہو اور وہ تمہارے اوپر اس کو حرام کر دے، تو تم اس کو کیا سمجھتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ پھر تو ہم اس کی بات کو مانتے تھے، چاہے اللہ پاک نے اس کو حلال کیا تھا، لیکن ہمارے علماء ہمیں کہتے کہ یہ اب حرام ہے تو ہم اس کو حرام سمجھتے تھے۔ اسی طرح جس چیز کو اللہ پاک نے حرام کیا تھا اور ان کے علماء نے ان کو کہا کہ یہ اب حلال ہے، تو وہ حلال ہو یعنی سمجھنے لگے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس کو وضاحت کر دی کہ حلال حرام کا صرف اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، وہ کسی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات کسی عالم میں، کسی پیر فقیر میں، کسی پیغمبر میں ماننا کہ وہ خود سے ایک حرام حلال کو کر دے، لہٰذا وہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا ہوتا۔ اور جو نبی یعنی حرام حلال کا کہتے ہیں تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کو حرام کیا ہے، اس کو حلال کیا ہے، اور وہ اللہ کی یعنی وحی کے ذریعے وہ جو ہے نا وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں۔ لہٰذا یہی چیز تھی کہ وہ اپنے علماء کی حرام حلال کی یعنی اس کے بغیر کہ تحقیق کرے کہ اللہ پاک کے نزدیک یہ حرام یا حلال ہے یا نہیں ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے، بس ان کے اوپر یعنی ایسے بغیر اس کے وہ بھروسہ کرتے تھے اور لہٰذا اس کو مانتے تھے، اور اسی طرح مانتے تھے جس طرح کہ یہ تورات میں یہ بات آئی ہو یا انجیل میں آئی ہو اللہ کی طرف سے، لہٰذا اسی طرح وہ عمل کرتے تھے۔ تو یہی اس کو رب ماننا ہوا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ اس بات میں تو تم متفق ہو کہ اللہ کے کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ پاک نے تمام کائنات و تمام دنیا کو پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات کو، تو اس بات میں تو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اس میں آپ جو ہے نا ہم ایک ہیں، لہٰذا ادھر تک تو ایک ہے، تو اس کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، کسی چیز کو بھی، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، یا کسی بت کو، کسی فرشتے کو، کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے۔ اور دوسرے بات کہ اللہ کے علاوہ کسی کو حرام حلال کی تمیز کرنے والا یا حکم دینے والا نہیں مانیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا اس میں۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ قبول نہ کرے
یعنی اس بات کو نہ مانے، فقولوا اشہدوا، تو کہہ دے کہ گواہ رہو، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ یعنی آپ کہہ دیجئے ان کو صاف صاف کہ ہمیں تو جو اللہ پاک نے فرمایا ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور اللہ کے علاوہ کسی کو حرام حلال اور حکم کے پابند نہیں سمجھتے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکام آتے ہیں وہی ہم مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں کرتے، اور ہم اسی کے تابع ہیں، اور ہم نے اپنی گردن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکائی ہوئی ہے، لہٰذا ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ ہم نہیں مانتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صرف ہم تابع ہیں۔ یا اہل الکتابی، اب دوسری خطاب فرما رہے، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں جگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی بابت، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ ہم سے کیوں جگڑتے ہیں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل تو اتری الا من بعد، اس کے بعد، یعنی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے دین پر تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے دین پر تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ قرآن میں فرما دیا کہ ان کو یہ کہہ دے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ان سے صدیوں پہلے آئے ہوئے تھے، وہ کیسے ان کے دین پر تھے، یہ تو ان کے نسل میں آ رہے ہیں، لہٰذا ان کے نسل بعد میں آ رہے ہیں، تو یہ کہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن وہ بھی صحیح طریقے پر نہیں ہے، جس طرح کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اس نے تو سب بتوں کو توڑ دیا تھا اور کسی کو اس نے اللہ کا شریک نہیں بنایا، تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اس کے دین پر ہیں یا وہ ہمارے دین پر تھے، لہٰذا وہ تو ان سے بہت سینکڑوں سال پہلے آئے ہوئے تھے، لہٰذا یہ کیسے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، لہٰذا ان کی یہ بات بھی غلط ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، یعنی عقل سے تو کام لو کہ وہ کتنے سینکڑوں سال پہلے آئے ہوئے ہیں اور تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے دین پر تھے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہا انتم ہاؤلاء، سنتے ہو تم لوگ، حاججتم، اور جگڑ چکے، فیما لکم بہ علم، جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی، فلم تحاجون، اب کیوں جگڑتے ہو، فیما لیس لکم بہ علم، جس بات میں تم کو کچھ خبر نہیں ہے، یعنی جس بات میں تم کو خبر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس میں بھی تم ہمارے ساتھ جگڑتے ہو، اور اس بات میں بھی تمہیں یہ پتہ بھی ہے کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اور اللہ کے حکم کے سامنے وہ گردن نہاد تھے، وہ مسلمان تھے صحیح معنوں میں، لہٰذا تم اس بات میں بھی ہم سے جگڑتے ہو جو تم کو بات معلوم ہے، اور جو باتیں تمہیں معلوم نہیں ہیں اس میں بھی تم ہمارے ساتھ جگڑتے ہو، لہٰذا یعنی تم ایسے یعنی ضد اور عناد کی وجہ سے ہم سے جگڑ رہے ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام سینکڑوں سال پہلے آئے تھے، اور ان کا جو مذہب تھا اس کا تو تمہاری کتابوں میں ذکر بھی نہیں ہے، صرف اتنا ذکر تو ضرور ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے وہ بالکل تابع تھے اور وہ مسلمان تھے، اور یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسائیوں کو اور ان کو اہل کتاب کو یعنی یہودیوں کو دعوت دی کہ مسلمان بن جاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مسلمان نہیں ہو اور نہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیح مذہب پر ہو، بلکہ اللہ پاک آگے فرماتے ما کان ابراہیم، نہ تھا ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانی، یہودی اور نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن تھا حنیف یعنی سب جھوٹے مذہبوں سے بیزار، حکم بردار۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حکم بردار تھے، حکم ماننے والے تھے، گردن نہاد تھے، لہٰذا وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے کہ تم کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے اور نصرانی تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ وہ مشرکوں میں سے تھے، کیونکہ مشرکین میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، کیونکہ بعض جو ابراہیم علیہ السلام کی جو یعنی طواف کی اور اللہ کے گھر کی حرمت کی یہ باتیں وہ کرتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، لہٰذا ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی یہی کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تینوں فرقوں کا رد فرمایا ان آیات میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔